18ویں آیت تک پڑھ رہا ہوں۔ رومیو کا خط 9واں باب 7ویں آیت سے 18ویں آیت تک تھوڑا اور نیچے کر دیا لکھا ہے، اور نہ ابراہیم کی نسل ہونے کے سبب سے سب فرزند ٹھہرے، بلکہ یہ لکھا ہے کہ اسحاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی، یعنی جسمانی فرزند خدا کے فرزند نہیں بلکہ وعدے کے فرزند نسل گنے جاتے ہیں، کیونکہ وعدے کا قول یہ ہے کہ میں اس وقت کے مطابق آؤں گا اور سارہ کے بیٹا ہوں گا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ربکہ بھی ایک شخص یعنی ہمارے باپ اسحاق سے حاملہ، اور ابھی تک نہ تو لڑکے پیدا ہوئے تھے اور نہ انہوں نے نیکی یا بدی کی تھی، کہ اس سے کہا گیا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے، تاکہ خدا کا ارادہ جو برگزیدگی پر موقوف ہے اعمال پر مبنی نہ ٹھہرے بلکہ بلانے والے پر۔ چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے یعقوب سے تو محبت کی مگر عیسیٰ سے نفرت۔ بس ہم کیا کریں؟ کیا خدا کے ہاں بے انصافی ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ وہ موسیٰ سے کہتا ہے کہ جس پر رحم کرنا منظور ہے اس پر رحم کروں گا، اور جس پر ترس کھانا منظور ہے اس پر ترس کھاؤں گا۔ بس یہ نہ ارادہ کرنے والے پر منحصر ہے نہ دوڑ دھوپ کرنے والے پر، بلکہ رحم کرنے والے خدا پر۔ کیونکہ کتاب مقدس میں فرعون سے کہا گیا ہے کہ میں نے اسی لیے تجھے کھڑا کیا ہے کہ تیری وجہ سے اپنی قدرت ظاہر کروں اور میرا نام تمام روئے زمین پر مشہور۔ بس وہ جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے سخت کر دیتا ہے۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم آئیے اپنے سروں کو ایک بار خدا کے لیے جھکائیں اور دعا مانگیں۔ پیش کر لے جائیں، کوئی آواز پہ اور دیش پہ اپنے سروں کو جھکائیں، دعا مانگیں۔ خداوند خدا قادر مطلق لالی آسمانی باپ، تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم تیرے ہیں اور تیرے نام سے اس دنیا میں پہچانے جاتے ہیں۔ ہماری منت ہے کہ تو اپنا کرم فرما، تاکہ ہم جتنے تیرے حضور حاضر ہیں یسوع مسیح کے نام میں ہم پر تیرا فضل ہو، تو اپنے اپنا خادم کے ساتھ تو سلامتی کے ساتھ پہنچانے کے لیے تیرے شکر گزار ہیں۔ بخش خداوند کہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میرا علم عقل دونوں ناقص ہیں، تو اپنے پاک کلام کے عرفان سے نواز روح القدس کی معمولی عطا کر۔ جتنے بھی لوگ جہاں کہیں بھی تیری عبادت اور پرستش کے لیے اکٹھے ہیں، ان سب پر تیری برکت ہو، ان کی حفاظت کر، اپنے تمام خادموں کو پاکوں کی معمولی سے استعمال کر۔ بخشے کہ ہماری ساری توجہ تیری آواز کی طرف ہے اور ہم نہ محض تیرے پاک کلام کے سننے یا سنانے والے بلکہ اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ روح القدس کے وسیلے سے قائلیت عطا کر، تاکہ ہم تیرے پاک کلام کو قبول کر کے تیرے لائق رہیں، ہماری زندگیوں میں گہرے طور سے اثر کرے، ہمارے دلوں پر نقش ہو۔ یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، سر بخش دیں، آمین۔ آج جو کچھ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کبھی کسی کو الزام دیتے ہیں، کبھی کسی کو الزام دیتے ہیں
کہ فلاں کا قصور ہے، فلاں کا قصور ہے۔ اب یہاں پہ خداوند نے بالکل واضح کر دیا 14ویں آیت میں، رومیو کے خط کے 14ویں آیت پھر پڑھ رہا ہوں، 9ویں باب کی 14ویں آیت میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کیا خدا کے ہاں بے انصافی ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو رسول کی معرفت کیا گیا۔ بس ہم کیا کہیں، کیا خدا کے ہاں بے انصافی ہے؟ اور آگے جواب اس کا خود ہی دیا کہ ہرگز نہیں، خدا کے ہاں کوئی بے انصافی نہیں۔ اگرچہ ہمیں لگتا ہے اور افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہم بیسیوں مرتبہ خدا سے شکوہ بھی کرتے ہیں، گلے بھی کرتے ہیں، کبھی اپنی اولاد کے لیے، کبھی اپنے لیے، کبھی اپنے حالات کے لیے، کبھی اپنی بیماریوں کے لیے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا خدا عادل خدا ہے، اس کے ہاں بے انصافی ہرگز نہیں۔ اب جو پیدائش کی کتاب میں سے ہم نے حوالہ پڑھا، رومیو کا خط اس کی بڑی خوبصورت تفسیر کر دیتا ہے ایک طرح سے کہ اسحاق جب ضعیف ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، آنکھیں بھی دھندلا گئیں اور اسے صاف دکھائی نہیں دیتا، بڑا بیٹا عیساؤ تھا، تو جو قدرتی ایک عمل ہوتا ہے، بڑے بیٹے کا ہر خاندان میں اپنا ایک مقام ہوتا، تو اس نے بھی اس لحاظ سے عیساؤ کو بلایا اور کہا، اے میرے بیٹے، اس نے کہا کہ میں حاضر ہوں۔ تب اسحاق نے پوری بات اسے بتا دی کہ دیکھ، میں تو ضعیف ہو گیا ہوں اور مجھے اپنی موت کا دن بھی معلوم نہیں، کہ جب بندہ بزرگ ہو جاتا ہے تو کیا پتا ہوتا کہ کس دن آواز پڑ جائے تو بندہ آگے چلا جائے۔ سو اب ذرا اپنا ہتھیار، اپنا ترکش اور اپنی کمان لے کر جنگل کو نکل جا اور میرے لیے شکار مار، اور میری حسب پسند لذیذ کھانا میرے لیے تیار کر کے میرے آگے لے آ، تاکہ میں کھاؤں اور اپنے مرنے سے پہلے دل سے تجھے دعا دوں۔ انسان خط کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، میں جب اس پر غور کر رہا تھا تو ایک طرف اسحاق اپنے بڑے بیٹے کو دعا دینا چاہتا ہے، برکت دینا چاہتا ہے، لیکن بات ہوتے ہوئے مجھے نہیں یہ سمجھ آئی کہ خدا کا کیا منصوبہ تھا، اسحاق کا کیا منصوبہ تھا کہ پہلے اس کو کہہ رہے کہ جا میرے لیے شکار مار کے لا، لذیذ کھانا بنا، اور پھر میں تجھے برکت دوں گا۔ یہ برکت اس لذیذ کھانے کے بغیر بھی نہیں جا سکتی، برکت ہی دے رہی تھی، یہ بہرحال خداوند کو معلوم ہے۔ اب اسحاق کی بیوی ربکا جو ہے، عیساؤ کی ماں بھی وہی ہے اور یعقوب کی ماں بھی وہی ہے۔ اسحاق جو ہے وہ عیساؤ سے پیار کرتا ہے اور ربکا جو ہے وہ یعقوب سے پیار کرتی ہے۔ آج بھی ہمارے خاندانوں میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ماں باپ جنہیں جب ہم شادی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ تم دو نہیں بلکہ ایک بدن، وہ ایک بدن اولاد کی وجہ سے بٹ جاتا ہے، کوئی باپ کا پیارا ہو جاتا ہے اور کوئی ماں کا پیارا ہو جاتا ہے۔ تو یہ خاندانی مسائل جو ہیں، اگر خاندان کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں اگر انہیں حل نہ کیا جائے تو بڑھ کر اور زیادہ مشکل صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ جس طرح یہاں ایک باپ کا پیارا ہے اور دوسرا ماں کا پیارا۔ جب اسحاق نے عیساؤ کو کہا کہ میں تجھے اس طرح برکت دوں گا تو ماں نے سن لیا ربکا، حالانکہ وہ بھی اس کا بیٹا ہے، تو وہ چونکہ اسحاق کو یعقوب کو زیادہ پیار کرتی تھی تو اس نے کہا کہ میں نے تیرے باپ کو
تیرے بھائی عیسو سے یہ کہتے سنا. منصوبہ دیکھو کیسا ماں نے بنایا کہ عیسو کو برکت نہ ملے، یعقوب کو مل جائے. اب جو رومیو کے خط میں ہم نے پڑھا تھا وہ خدا کا ارادہ تھا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا، یہ کسی انسان کا ارادہ نہیں تھا. اسی لیے آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ الزام کس کو دیا جائے. ارادہ تو یہ سارا خدا کا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا. نہ اسحاق کو الزام دیا جا سکتا ہے اور نہ ربکا کو دیا جا سکتا ہے، لیکن جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ کلام مقدس میں سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہر خاندان میں ایمانداروں کا ہو، بے ایمانوں کا ہو، تھوڑے بہت مسائل ضرور ہوتے ہیں. اگر کسی خاندان کے مسائل نہیں ہے تو خدا کا شکر کیجئے، ورنہ خاندانوں میں مسائل ہوتے ہیں اور اگر انہیں بر وقت آگے بڑھ کر حل نہ کیا جائے تو وہی مسائل جو ہیں وہ مشکل صورت اختیار کر لیتے ہیں. دونوں یعقوب اور عیسو جب جوان ہوئے تو ان کے خاندانی مسائل جو تھے وہ اور زیادہ گمبھیر یا اور زیادہ مشکل ہوئے، کیونکہ ایک دوسرے پر برتری لینا چاہتا تھا. اور رومیو کا خط جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے، اسی لیے میں نے پورا پڑھا تھا 10ویں آیت 9ویں باب کی پھر پڑھ رہا ہوں. اور صرف یہی نہیں، پیچھے جو ابراہیم کی نسل تھی، ایک وعدے کا فرزند ہے، دوسرا وعدے کا فرزند نہیں. اور اسی طرح جب آگے کام آیا تو 10ویں آیت میں لکھے اور صرف یہی نہیں بلکہ ربکا بھی ایک شخص یعنی ہمارے باپ اسحاق سے حاملہ تھی. اگلی آیت غور سے سن لیجیے. اور ابھی تک نہ تو لڑکے پیدا ہوئے تھے اور نہ انہوں نے نیکی یا بدی کی تھی کہ اس سے کہا گیا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے. بھائی بڑے نے کیا گناہ کر دیا ہے، چھوٹے نے کون سی نیکی کر دی ہے؟ ابھی تو کلام یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تو ان کا فیصلہ ہو چکا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے. کیونکہ چناؤ جو ہے یہ آج جتنے لوگ اپنے نیک کاموں پر بھروسہ کرتے ہیں انہیں خدا کے کلام کے تابع ہو جانا چاہیے کہ چناؤ خداوند کے ہاتھ ہے. آگے جو لکھا ہوا تھا کہ نہ یہ ارادہ کرنے والے پر منحصر ہے. بڑی دفعہ شاید ہم نے ارادہ کیا کہ ہم توبہ کر لیں، بڑی دفعہ بڑی دنیا نے ارادہ کیا کہ توبہ کر لیں، یسوع مسیح کو قبول کر لیں، لیکن نہیں کرتے. کیوں؟ کہ یہ ارادہ کرنے والے پر منحصر نہیں بلکہ اور نہ دوڑ دھوپ کرنے والے پر بلکہ رحم کرنے والے خدا پر منحصر. اب ابھی دونوں پیدا بھی نہیں ہوئے تو ان کا فیصلہ ہو کہ بڑے نے چھوٹے کی خدمت کرنی ہے. کس طرح کرنی ہے یہ حالات دیکھو کیسے ہو کہ شکار مار کر لانے کے لیے اسحاق عیسو کو کہہ رہا، منصوبہ بن گیا چھوٹے کے لیے. ماں نے چھوٹے کا ساتھ دیا کہ یہ تیرے پیو کا تیرے باپ کا منصوبہ ہے اور تو اس طرح کر. اس نے کہا بھی کہ میرے بھائی کے بدن پہ بال ہیں بہت زیادہ تو میرا باپ کیسے پہچان لے گا. ماں نے اس کا بھی منصوبہ نکال لیا کہ کیسے کرنا ہے. چلیے وہ سارا کچھ ہو گیا. برکت جو تھی وہ یعقوب کو مل گئی، دھوکے سے برکت. اور کبھی آپ نے یعقوب کے نام پر غور کیا ہو تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے اڑبنگا مارنا ہے. تو یونیورسٹی پنجابی ٹھبیاں نے یعقوب کا مطلب ہی ہوتا ہے ٹھبی مارنے والا یا کرانے والا یا دھوکہ دینے والا. اب دیکھ لیجئے خداوند کے انتظام کیسے ہیں اور کیا کیا کچھ جو ہے خدا کے ارادے کو پورا کرنے کے لیے انسانوں کے وسیلے سے ہوتا. اب
اولاد جوان ہو گئی، یعقوب اور عیساؤ جوان ہو گئے۔ جب اولاد جوان ہو گئی تو ربکا اور اسحاق کے درمیان محبت بھی ختم ہوتی نظر آئی، کیونکہ ایک کسی کو پیار کرتا ہے، ایک کسی کو پیار کرتا ہے۔ دونوں بھائیوں کے درمیان بھی اختلاف ہو گیا، بڑے ہوئے تو دونوں بھائیوں کے درمیان صرف حسد اور دشمنی باقی بچی۔ کیوں؟ کہ وہ مسائل اس طرح سے حل ہی نہیں کیے گئے جس طرح سے کہ کرنے چاہیے۔ اسحاق عیساؤ کو خفیہ طور پر برکت دینے کا منصوبہ بناتا ہے، پہلی 4 آیات 27 سے بات کی جیسا ہم نے پڑھی۔ اب جب ربکا نے یہ سنا تو اس نے اپنا منصوبہ بنا لیا۔ 4 لوگ ہمیں منظر عام پر نظر آتے ہیں۔ اسحاق کے گرانے کا سربراہ، ربکا اس کی بیوی ہے، عیساؤ اس کا بیٹا ہے، اور یعقوب کی بھی اس کا بیٹا ہے۔ اب ہر شخص جو ہے وہ اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ جب خاندان میں ہر شخص جو ہے اپنی خواہش کے مطابق عمل کر رہا ہو تو پھر خاندانوں میں یہی کچھ ہوتا ہے جہاں تو یہاں ہوتا ہے۔ باپ کی خواہش اور ماں کی خواہش اور بھائیوں کی خواہش آپس میں، اور اسحاق، عیساؤ، ربکا، یعقوب سب کے سامنے ایک ہی بات ہے کہ وہ درست طریقہ اختیار کرے یا اپنی خود غرض خواہش پوری کرے۔ اب سارے درست طریقہ اختیار نہیں کرتے بلکہ اپنی خود غرض خواہش کے تابع ہو کر عمل کرتے ہیں۔ بیشتر مرتبہ ہم بھی سارے جانتے ہوئے کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ سچائی کیا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ حقیقت کیا ہے، ہم اپنی خواہشات سے مغلوب ہو جاتے ہیں، ہم اپنی خواہشات کے تابع ہو کر اپنے خاندانوں میں خرابیاں پیدا کر لیں۔ آگے چل کر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا خرابی پیدا ہوئی اور آج تک وہی خرابی چلی جا رہی ہے۔ بہرحال یعقوب، جس کے نام کا مطلب ہی دھوکہ باز یا اڑبنگا دینے والا تھا، وہ دھوکے سے برکت لے گیا۔ اپنی ماں کے ساتھ مل کر جو اس نے منصوبہ بنایا تھا، باپ نے پوچھا بھی کہ بھی تینوں ایڈی چھتی شکار مل کے ہو گیا؟ تو آپ کو پتا اس نے کیا کہا کہ تیرے خدا نے تیرے اپنے بندے کا کام بنا دیا تھا، وہ خود کر رہی تھی۔ دھوکے اپنے دل میں ہوتے ہیں، نام خدا کا لیتے ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے خدا اور اس کے کلام کو بھی ہم پرے رکھ دیتے ہیں، کیونکہ ہماری بات جو ہے وہ اول ٹھہر جائے۔ 41ویں آیت اگر ہم دیکھیں تو وہاں اسپیشل بات کی دیکھیں، اور عیساؤ نے یعقوب سے اس برکت کے سبب سے جو اس کے باپ نے اسے بخشی کینہ رکھا، اور عیساؤ نے اپنے دل میں کہا کہ میرے باپ کے ماتم کے دن نزدیک ہیں، پھر میں اپنے بھائی یعقوب کو مار ڈالوں گا۔ یہ ماں باپ کے اس فیصلے کا نتیجہ ہوا کہ دونوں بھائی آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہوئے؟ دشمن ہو گئے۔ سوال کہا کہ پیو مرنا لا، یہ تو بعد میں دیکھوں گا، میں نہیں مار چھڑنا، یہ تو کھنا برکت ہے۔ یہ اس خود غرضی کا نتیجہ نکلا جو ماں کی تھی، یعقوب کی تھی اور اسحاق کی تھی، اپنی اپنی خود غرض خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے، اور آپ نے دیکھا کہ اسے مارنے پر بھی تیار ہو کہ باپ کے ماتم کے دن قریب ہے، پھر میں اس کو مار ہی ڈالوں گا۔ دراصل عزیز بہن بھائیو، خدا ہمیں سکھانے کے لیے مشکل تجربات میں سے نکالتا، اور وہ ہم سیکھنا نہیں، جو کہ بری بات ہے۔
خدا جس تجربے میں سے بھی نکالے، پولس رسول آپ کے سامنے ہے، صدرک میشک عبدالنجو آپ کے سامنے ہے، موسیٰ آپ کے سامنے ہے، خدا کے تمام لوگ آپ کے سامنے، دانیل آپ کے سامنے ہے۔ رسولوں کی زندگیاں دیکھیں کہ کس طرح سے خدا نے اپنے لوگوں کو مشکل تجربات میں سے نکالا۔ صدرک میشک عبدالنجو خدا کے سامنے یہ تو کہہ سکتے تھے نا کہ ہم نے تو تیرا نام اونچا کیا ہے اس غیر قوم میں، اس بادشاہ کا حکم نہیں مانا، تیرا حکم مانا ہے، اب بھٹی میں سے تو بچا لینا۔ انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ بھٹی میں سے بچا لیں۔ ایماندار ہمیشہ خدا کی مرضی کے تابع رہتے ہیں۔ جس بھی مشکل میں سے خدا ان کو گزارے، جس مشکل تجربے میں سے بھی ان کو خدا گزارے، وہ خوشی سے گزرنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے لیے خدا کا منصوبہ کبھی برا نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمیں زندگی میں لگتا ہے کہ جی ہمیں خدا نے کیا دیا، ہمیں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، سب کچھ ہم کہتے ہیں، لیکن خدا ایسا نہیں کرتا۔ اب جب خدا مشکل تجربات میں سے گزارتا ہے تو یعقوب جس نے دھوکے سے برکت لے لی تھی، اب اس کے دل میں خلش تو ہوگی کہ یہ کیا کیا ہے میں نے اپنی ماں کے ساتھ مل کر، یا ماں نے میرے لیے کیا کیا۔ وہ اپنے ماموں کے گھر، لابن کے گھر چلا جاتا ہے اور اسے تھوڑی بہت ہمت افزائی ہو جاتی ہے کہ چلو بھائی میں اب ذرا اس ماحول میں سے نکل کے اپنے ماموں کے گھر آ گیا ہوں۔ 29واں باب اور اس کی 13ویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، پیدائش کی کتاب اس کا 29واں باب اور اس کی 13ویں آیت۔ لابن اپنے بھانجے کی خبر پاتے ہی اس سے ملنے کو دوڑا۔ جب یعقوب اپنے ماموں لابن کے گھر گیا تو جب ماموں کو پتہ چلا تو کلام مقدس یہ کہتا ہے کہ لابن اپنے بھانجے کی خبر پاتے اس سے ملنے کو دوڑا اور اس کو گلے لگایا اور چوما اور اسے اپنے گھر لایا۔ تب اس نے لابن کو اپنا سارا حال بتایا۔ پھر میں مامے بھی لا کے نا اپنی ساری کہانی دسی کہ اتنا آسان کہ کہتے اے ہویا۔ اب اس سے کچھ نہ کچھ دلیری اسے ہو گئی ہوگی۔ دراصل خدا اسے اپنے ماموں کے گھر اس لیے لے کے گیا تھا کہ وہ اسے اپنے بندوں داؤد اور موسیٰ کی طرح صبر سکھائے کہ صبر کیا ہوتا ہے۔ داؤد کو بھی خدا نے مشکل تجربات میں سے نکال کے صبر سکھایا کہ صبر کیسے کرنا ہے۔ اسی طرح موسیٰ کو بھی خدا نے سکھایا۔ اور آپ کو پتہ موسیٰ کے بارے میں کیا لکھا کہ میرے بندے جیسا حلیم شخص روئے زمین پر نہیں۔ اب یعقوب کو بھی اسی طرح سبق سیکھنے کی ضرورت تھی، یا سبق سیکھنا تھا کہ خدا کس طرح صبر سکھاتا۔ خدا نے کیا کیا؟ وہ اپنے ماموں کے گھر چلا گیا، شادی کی بات ہوئی تو ماموں نے کیا کہا؟ 7 برس بھیڑے چرانا۔ بھیڑے چرانا جو ہے یہ ہمیشہ سے ایک صبر کا کام سمجھا جاتا ہے۔ تو خدا کے منصوبے دیکھے کیا تھے کہ ماموں نے کہہ دیا کہ بھائی اگر تجھے رشتہ چاہیے تو 7 سال تک تجھے بھیڑیں چرانا پڑے۔ 29 باب کی 21ویں آیت میں ہم یوں پڑھتے ہیں، 29واں باب پیدائش کی کتاب کو اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، اور یعقوب نے لابن سے کہا کہ میری مدت پوری ہو گئی، سو میری بیوی مجھے دے تاکہ میں اس کے پاس جاؤں۔ اوپر 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ یعقوب کا دل کسی اور پہ تھا، تو ماموں نے کہا کہ بھائی تو 7 سال بھیڑیں چلا۔ 18ویں آیت پڑھنے والی کہ اس نے کہا کہ میں 7 برس تیری خدمت کر دوں۔ پھر جب 7 برس ہو گئے اس نے کہا بھائی اپنا وعدہ پورا کر دے۔ اب 25ویں آیت میں جب وعدہ پورا نہیں ہوتا تو وہاں یہ لکھا ہوا ہے، جب صبح کو جب اس نے راخل اپنی بیٹی نہیں دی تو اس کی جگہ دوسری دے دی،
تو 25ویں آیت میں لکھا ہے جب صبح کو معلوم ہوا کہ یہ تو لیا ہے تب اس نے لابن سے کہا کہ تو نے مجھ سے یہ کیا کیا؟ کیا میں نے جو تیری خدمت کی اور راخل کی خاطر نہ کی؟ میں راخل کی خاطر 7 سال پیٹا چلانا ہے تو کی دیتا میں نے؟ دراصل خدا سکھانا چاہتا تھا کہ تو دھوکھا کر کے آیا تو ہن اے دھوکھا جڑا اے بھی بہلکی ہو گیا۔ دھوکہ کرنے والوں کے ساتھ خدا ویسا ہی کرتا ہے، یا زندگی میں کبھی نہ کبھی ان کے ساتھ یہ شیشہ بھی سامنے آ جاتا ہے۔ اس نے دھوکہ کیا تھا تو پھر آگے کیا ہوگا؟ یہی ہونا تھا نا۔ پھر اسے پتہ چلا ہوگا کہ میں نے کیا کیا تھا۔ اسے خدا نے یاد دلایا کہ تو نے اپنی ماں کے ساتھ مل کر اپنے باپ کو دھوکہ دیا تھا اور اس حالت کا وہ خود ذمہ دار ہے۔ دھوکہ دے کے آیا نا، تو جو تیرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے وہ اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، اس کا ذمہ دار اظہار نہیں ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو خود۔ یاد رکھیے خواہ ہمارے حالات کچھ بھی کیوں، انسان پر مشکلیں آتی رہتی ہیں، خاندانوں پر، قوموں پر مشکلات آتی رہتی ہیں، خدا ہمیں نئی باتیں سکھانا چاہتا ہے۔ یہ اس کو معلوم ہے کہ وہ کس منصوبے سے یا کس طرح سکھانا چاہتا ہے، اس لیے نئی باتیں سکھانا چاہتا ہے کہ ہماری زندگی کو ایک نیا موڑ دے، ایک نیا رخ دے، اور جس ڈگر پر ہم چل رہے ہیں اس ڈگر کو چھوڑ کر ہم ایک نئی راہ اختیار کریں جو خداوند کی بادشاہی میں جاتی ہے یا اس کی بادشاہی کی طرف جاتی ہے۔ 25واں بات دیکھیے پیدائش کی کتاب کا، اور اس کی 22ویں آیت میں یوں لکھا، بلکہ 21ویں میں پڑھتا، سن لیجیے ذرا، یہ ہمارے تجربات ہیں کہ اولاد نہیں تھی، اولاد کے لیے دعا کرتے رہے، بالآخر خدا نے سن لی۔ 21ویں آیت میں لکھا، اور اسحاق نے اپنی بیوی کے لیے خداوند سے دعا کی کیونکہ وہ بانجھ تھی، اور خداوند نے اس کی دعا قبول کی اور اس کی بیوی ربقہ حاملہ ہوئی، اور اس کے پیٹ میں 2 لڑکے آپس میں مزاحمت کرنے لگے۔ یہ لڑائی کی تو شروع ہو گئی، پیٹ میں سے لڑائی شروع ہو گئی، نہ کسی نے نیکی کی ہے، نہ ابھی دنیا دیکھی ہے، نہ ابھی پیدا ہوئے ہیں، اور یہ لڑائی ماں کے پیٹ ہی سے ان کو شروع ہوئی۔ تب اس نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو میں جیتی کیوں؟ ماں کو بھی معلوم ہو گیا کہ میرے پیٹ میں لڑائی ہو رہی ہے، تو خداوند سے کہنے لگی کہ میں جونی کے لیے گل تو ہوں، یہ کام شروع ہو گیا۔ پھر لکھا ہے، اور وہ خداوند سے پوچھنے گئی، خداوند نے اس سے کہا 2 قومیں تیرے پیٹ میں ہیں۔ یہ 2 لڑکے نہیں بلکہ کیا ہیں؟ 2 قومیں ہیں، اور 2 قبیلے تیرے بطن سے نکلتے ہی الگ ہو جائیں گے۔ سکے پرا کٹھے پیدا ہونے والے تیرے بطن سے نکلتے ہی کیا ہوں گے؟ الگ ہو جائیں گے۔ ایک کی خواہش اور ہے، دوسرے کی خواہش اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے زوراور ہوگا، اور بڑا چھوٹے کی خدمت کر۔ ابھی پیدا نہیں ہوگا، یہ فیصلہ ہوگا۔ اب جو ہم نے رومیو کے خط میں سے پڑھا تھا، یہ الزام کس کو دیا جائے؟ کیا ہم خدا کو مورد الزام ٹھہرائیں؟ خدا کے ہاں تو ہرگز بے انصافی نہیں۔ ہمیں اپنی زندگی میں سوچنا ہے کہ کبھی خدا کے ساتھ شکوہ کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ کیا کریں۔ خدا نہ کبھی کسی کا طرفدار ہوئے، نہ کبھی کسی کے ساتھ بے انصافی کرے، وعدے خدا ہو، اس کے ہاں کبھی بے انصافی نہیں ہے۔ ہمیں صرف اس کے منصوبے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور 28ویں آیت میں جو میں نے شروع میں کہا تھا، 25ویں باب کی 28ویں آیت میں لکھا کہ ایک ماں کا پیارا اور دوسرا باپ کا پیارا، اور اسحاق عیساؤ کو پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے شکار کا گوشت کھاتا تھا، حالانکہ باپ کا پیار بے نوش ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں کیا ہو رہا؟ کیونکہ انہوں شکار مار کے جا کے دینا،
ان گوشت ماندہ سے. اس لیے اسحاق جو ہے وہ عیساؤ کو پیار کرتا تھا اور ربکا یعقوب کو پیار کرتی تھی. میری گزارش یہی ہے، میں بھی خاندان والا ہوں، بچوں والا ہوں، آپ بھی اپنی اپنی زندگی میں غور کیجیے کہ اگر یہ مسائل حل نہ ہوں تو پھر خاندان کے مسائل بڑھ جاتے. یہ آج جو لڑائیاں آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ اسی دشمنی کا نتیجہ ہے. یہ پیٹ سے لڑائی شروع ہوئی. خداوند جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، جس کو نہیں چاہتا نہیں. جس پر وہ رحم کرنا چاہتا ہے کرتا ہے، جس پر نہیں چاہتا نہیں کرتا. جتنے مرضی نیک کام کر لو، جتنی مرضی خیرات کر لو، جتنی مرضی دعا کر لو، جتنے مرضی بڑے پادری بن جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑے گا. خدا جس پر چاہتا ہے اس پر رحم کرتا ہے، کیونکہ چناؤ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. چناؤ آپ کے نیک کاموں پر نہیں ہے، چناؤ اس کی پاک مرضی پر منحصر کہ وہ کس کو چنتا ہے کس کو نہیں چنتا. وہ کہتے ہیں جس پر رحم کرنا چاہتا ہوں کرتا ہوں، جس پر نہیں چاہتا وہ نہیں کرتا. اب کوئی اسے پوچھ تو نہیں سکتا نا. اور ایک دوسری جگہ کلام مقدس میں بڑی اچھی مثال دی گئی ہے. ہم نے کیونکہ دیکھا ہے، آپ نے شاید بہت سارے بچوں نے، نوجوانوں نے نہیں دیکھا ہوگا، جب کمہار برتن بناتے ہیں ہم نے دیکھا ہوگا کہ کمہار برتن بناتے ہیں. ایک ہی ان کے پاس مٹی ہوتی ہے، ان کا دل کرے اس سے لوٹا بنا لے، ان کا دل کرے اس سے کوئی پھولدان بنا لے، ان کا دل کرے کوئی کپ بنا لے یا کچھ اور بنا لے، ہانڈی بنا لے. کیا کبھی لوٹے نے، اب تو پلاسٹک آ گیا نا یا اور آ گیا، پہلے مٹی کے ہوتے، کبھی کہا کہ تو نے مجھے، بھائی یہ ایک ہی مٹی تھی، تو نے مجھے یہ لوٹا کیوں بنا؟ کبھی کسی نے پوچھا کہ تو نے مجھے پھولدان کیوں بنا دیا؟ کمہار کے ہاتھ میں ہم مٹی کی طرح ہیں، اسی طرح خدا کے ہاتھ میں. جس پر رحم کرنا چاہتا ہے کرتا ہے. دوڑ دھوپ کرنے والے پر منحصر نہیں، نیک کام کرنے والے پر، ارادہ کرنے والے پر منحصر نہیں. یہ سب کچھ کس پر منحصر ہے؟ خدا پر. اب آپ آخری بات کہہ رہا ہوں کہ آپ سوال کریں گے کہ یہ خدا دا ارادہ پورا ہونا کہ اسی کہڑے گلے وحد نو بڑے ہیں. یہ بات نہ کریے، پادری بنیے، ایلڈر بنیے، گیت پرستش سے گائیے، کلام پڑھیے، سنیے، سنائیے. کیوں اسی کرتے پھرنے؟ کیوں چندے دیندے پھرنے؟ کیوں دائیں کی دیندے پھرنے؟ آپ کو پتہ ہے کہ کون چنا ہوا ہے کون نہیں ہے؟ تو جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو یہ سارا کچھ کرنا پڑے گا. ہاں ایک بات ضرور ہے، جو اس کا چنا ہوا ہے اس کی دعا کا اثر اور ہے، جو اس کا چنا ہوا نہیں ہے اس کی دعا کا اثر اور ہے. جو اس کا چنا ہوا ہے اس کا دہی کی دینے کا فرق ہے، جو اس کا چنا ہوا نہیں ہے وہ دہی کی سے بھی زیادہ دے دے تو وہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں نے تو 20 دفعہ آپ کو لوکا کی انجیل والی بات بتائی کہ فریسی کیا دعا کرتا، چندہ بھی دیتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، کسی کو بے انصافی بھی نہیں کسی کے ساتھ کرتا. تو پھر چناؤ والے پر منحصر ہوا، اس کے ہدیوں کو، اس کی دائیتی کو، اس کے روزوں کو، دعا کو خدا نے دیکھا، اس کی نیک زندگی کو خدا نے دیکھا. کاش ہم بھی اپنے آپ کو، جس طرح رسول کہتا ہے میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ، اپنی میں سے، اپنی اناج سے باہر آ کر خداوند کے تابع ہو جائے اور جو اس کا منصوبہ ہے اپنے آپ کو خدا کے منصوبے کے تابع کر دے. خدا کو اپنے منصوبوں کے تابع نہ کرے بلکہ اپنے آپ کو خدا کے منصوبے کے تابع کرے. آئیے خداوند سے دعا کریں، خداوند ہمیں صبر بخشے، اپنی پاک مرضی کے تابع رہنا سکھائے اور جو اس کے منصوبے ہیں ہم ان کے مطابق عمل کریں. دعا مانگیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. خداوند مسیح یسوع میں ہمارے رحیم باپ تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ ہماری نجات کا انحصار، ہمارے بچائے جانے کا انحصار، ہمارے چناؤ کا انحصار ہم پر نہیں، نہ ہمارے ہدیوں پر، نہ دائیکی پر، نہ روزوں دعاؤں، نہ ہماری اچھی زندگی، نیک زندگی پر، نیک کاموں پر.
بلکہ تجھ خدائے واحد اور خدائے قادر کا، تو جسے چاہتا ہے چنتا ہے، تو جس پر رحم کرنا چاہتا ہے اس پر رحم کرتا ہے۔ رحیم باپ، تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے اپنی پاک مرضی کی مصلحت سے اپنے بیٹے کے وسیلے سے شروع ہی سے اپنے لوگ کو چن لیا۔ تو نے یہ مقرر کیا کہ تیرا بیٹا اس دنیا میں آئے، ہم گنہگاروں اور نکموں کی خاطر دکھ اٹھائے، مارا جائے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی لے۔ اس کے فدیہ بخش موت کے لیے تیرے شکر گزار۔ آج سب اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، معاف کر، ہر اس کام، بات اور خیال سے دور رہنے کی توفیق بخش دے جس سے تو ناراض ہوتا۔ ہم اپنی زندگی، اپنی مرضی تیری پاک مرضی کے تابع ہیں، اس کلام پر عمل کرنا سیکھیں۔ ہمارے خاندانی مسائل جو ہیں وہ تیری پاک مرضی سے حل ہیں۔ عبادت کے بچے ایسے میں ہماری مدد، یسوع مسیح کے وسیلے سے آمین۔ خدا کی تعریف ہے۔